السلام علیکم کلاس 8۔ تو یہ تھی آپ کی نظم حب وطن۔ اب اس کے سوالات کیا ہیں، مشق پر آ جائیے۔ 10 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ جب الف کیا ہے، یہ رشک چمن ارض پاک وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ پاکستان کی سرزمین مراد ہے۔ حب وطن کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں نے آپ کو نظم پڑھانے سے پہلے جب ہم نے اس کا نظم کا جو ہے وہ عنوان پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب آپ لوگوں نے خود دوبارہ چاہے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اور پھر اس پر خود جواب دیجیے گا۔ زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لیے شاعر نے کیا کہا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اب ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور میں آپ کو سمجھا بھی چکی ہوں، یہ بھی آپ آرام سے جواب دے سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے وطن کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں، یہ بھی میں نے کئی مرتبہ بھی آپ کو بتایا کہ کیسے دے سکتے ہیں ترقی، وہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ اس میں لکھیے گا، 5 سے 6 لائن میں اس کا جواب آپ خود لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کیا ہے، حب وطن کے مطابق درست جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں آپ نے ظاہر نظم پڑھ لیے تو آپ اس میں آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا وطن ملک خدا داد ہے، اب بتائیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ واقعی اسلام کا قلعہ ہے ہمارا وطن، کیونکہ کلمے پر بنا ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے۔ وطن کی مٹی قابل احترام ہے۔ بتائیں اب کیا صحیح ہے غلط ہے، سمجھ میں آ جائے گا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمیں مل کر قوم کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، حب وطن کے مطابق مناسب الفاظ سے مصرے مکمل کیجیے۔ ایک شعر جو ہے اس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ مصرع کہلاتا ہے۔ جیسے رشک چمن ارض پاک وطن ایک مصرع ہے اور دوسرا مصرع ہے بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ تو اب جو مصرے یہاں پر انہوں نے دیے ہیں، عطا ہے ڈیش ہے اللہ کی۔ اب اس میں آپ نے جو ہے وہ جو چیز خالی جگہ میں جو ہے وہ انہوں نے دی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہوگا صحیح لفظ۔ وطن کے جیالے ڈیش بنے، نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے ڈیش، اخوت ہو ہم میں ڈیش ہو۔ یہ بھی آپ کر لیں گے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس نظم کے دیگر ہم الفاظ قافیے لکھیے۔ اس کو میں ابھی بعد میں بتاؤں گی، پھر بعد میں اس کو آپ یہاں ڈال دیجیے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم حب وطن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ رشک چمن کون کیا ہے؟ ارض پاک وطن، گلشن پاک وطن، شہر پاک وطن، پرچم پاک وطن، یہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے۔ پھول ہوتے ہیں اور کس کے لیے؟ سب وطن کے لیے، سب گگن کے لیے، یہ سارا آپ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، اس نظم میں ہر شعر کی ردیف کے الفاظ ترتیب سے لکھیے۔ اب پھر میں پہلے قافیہ بتا دوں گی اور پھر اس کے بعد ردیف بتاؤں گی، پھر وہ آپ ڈال لیجیے گا۔ کلاس 8، اب میں نے یہاں پر یہ سارے شعر لکھے ہیں اور اس میں آپ کو مصرع بھی بتاؤں گی۔ مصرع کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر ایک سوال ہے آپ کا، حب وطن کے مطابق مناسب الفاظ سے مصرے مکمل کیجیے، تو مصرع بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مصرع کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، قافیہ کے حوالے سے ہے کہ ہم آواز دیگر قافیے جو ہے وہ لکھیے، تو قافیہ کیا ہوتا ہے وہ پہلے آپ دیکھیں گے۔ اور ایک سوال ہے آپ کا، سوال نمبر 6 ہے آپ کا ردیف۔ تو یہ تینوں چیزیں میں یہاں پر اب آپ کو بتا رہی ہوں، توجہ سے دیکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا کام کرنا ہوگا۔ مصرع تو آپ جو ہے وہ آسانی سے کر لیں گے، لیکن یہ کہ مصرع پتہ ہونا چاہیے مصرع ہوتا کیا ہے۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو پہلا یہ رشک چمن ارض پاک وطن، یہ ایک مصرع ہے۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ تو 2 مصرے مل کے کیا بنتے ہیں؟ شعر بنتا ہے۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایک جو شعر کا حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مصرع کہلاتا ہے۔ عنایت ہے، عطا ہے عنایت ہے اللہ کی، یہ ایک مصرع کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی، یہ دوسرا مصرع۔ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے، یہ ایک مصرع کہ یہ ملک خدا داد ہے، یہ دوسرا مصرع۔ تو مصرع سمجھ میں آ گیا مصرع کیا ہوتا ہے۔ اب قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ کیا ہے؟ قافیہ آخر میں جو لفظ آ رہا ہے اس سے پہلے جو لفظ آ رہا ہوتا ہے اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آ رہا ہے پاک، اب اسی کا ہم آواز دوسرے مصرے میں آئے گا، جیسے یہاں پر آ رہا ہے خاک، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتا ہے۔
ہم آواز الفاظ ہوں گے شعر میں، اور یہ کسی بھی شعر میں ہونا ضروری ہے، قافیہ شعر میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ عنایت عطا ہے، عنایت ہے اللہ کی، کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ اس میں کیا ہے؟ ہم آواز کون سے ہیں؟ عنایت، اور یہاں کیا ہے؟ رحمت۔ تو یہ آخر سے پہلے آ رہا ہے اور ہم آواز ہے، تو یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہم آواز، یاد اور خدا داد، اور آخر سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ ہم آواز بھی ہے اور آخر سے پہلے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ قافیہ۔ اور جو آخر میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ردیف ہوتا ہے، اور یہ ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ریپیٹ دیکھیں یہاں پر بھی آ رہا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، یہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ اس میں ردیف کیا ہے اللہ کی، یہ ردیف ہے اللہ کی، یہ ردیف ہے۔ دیکھیں اس میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ردیف ہے، آخر میں جو آ رہا ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اور یہ بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ اور یہ جو کیا ہے؟ جو پیچھے آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اور ہم آواز ہے تو کیا ہے؟ قافیہ ہے۔ تو قافیہ اور ردیف سمجھ میں آ گیا۔ ردیف سب سے لاسٹ میں آئے گا اور قافیہ اس سے پہلے آتا ہے، اور ہم آواز، دونوں مصروں میں ہم آواز الفاظ ہوں گے، سے پاک، خاک، عنایت، رحمت، یاد، خدا داد۔ اب آپ نے سوال نمبر 4 میں ہے اس نظم کے دیگر ہم آواز یعنی قافیے لکھیے۔ اب ایک اور میں پڑھ دیتی ہوں، پھر آپ جو ہے باقی سارے خود کریں گے۔ ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے۔ اب اس میں ہم آواز کون سے ہیں؟ وطن اور چمن۔ اور اس کے بعد والے کیا آ رہے ہیں؟ اب اس میں اس والے سوال میں تو آپ نے اس بقیہ ساری نظم کے جو ہے وہ قافیے کرنے ہوں گے، خود نکال کے لکھنے ہیں آپ نے۔ اور سوال نمبر 6 میں آپ نے ردیف لکھنے ہوں گے۔ 3 ردیف انہوں نے خود دیے ہیں، وطن، وطن، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی، ہے اللہ کی، ہے اللہ کی، اور کیا ہے اور ہے۔ اب آپ نے سوال نمبر 6 میں کیا کرنا ہوگا؟ بقیہ ساری ردیف لکھنے ہوں گے، اور سوال نمبر 4 میں بقیہ سارے جو ہے وہ قافیے لکھنے ہوں گے۔ یہ تھی آپ کی نظم حب وطن۔ اب اس کا کام مکمل کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 آپ نے حب وطن سے اتارنا ہے، یہ جو اوپر والے سوالات ہیں اسے آپ نے نہیں دیکھنا ہے، حب وطن کے نیچے سے جو سارے سوالات ہیں وہ آپ نے کاپی کرنے ہیں۔